یہ صحن عقیلہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ پہلے یہ مقامات تھے جو لوگ آ چکے، سامنے ہوٹل ہوتے تھے، اس ہوٹل کے اندر ایک مقام تھا جہاں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے رہوال کو روکا تھا۔ میرے پاس الفاظ کی کمی ہے، اردو چھوٹی زبان ہے، میں کوئی ذاکر بھی نہیں ہوں، اس لیے کوئی الفاظ سلپ نہ ہو جائے۔ اس کے فوراً ہی برابر میں، اس کے فوراً برابر ایک تھی جامع مخیم۔ جامع مخیم کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے صبح تو اصحاب موجود تھے، اور وہ بزرگان آغا صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے کہ میں نہیں چاہتا اس موضوع پہ، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے سینے پہ تیر کھائے، وہ کتنے بڑے بڑے کمانڈر تھے، ان کے بارے میں آغا صاحب انشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز جس کا ایک نقطہ اس جامع مخیم کے حوالے سے، ہلو ایک صلوات پڑھیے گا محمد وعلی اس جامع مخیم، کیوں وہ جامع مخیم تھی؟ بالکل برابر میں۔ وجہ کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس اصحاب آئے، ظہر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت امام حسین سے کہا کہ مولا ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ اس جگہ پہ امام بالکل برابر میں ہوتی تھی جہاں ادھر راور کے حضرت بی بی سے ایک صلوات پڑھیں پر محمد علیہ۔ آپ لوگ ذرا بیٹھ جائیں کیونکہ میں مائک نہیں ہے، میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں تھوڑا سا، میں کو مختصر کرنے کی آغا صاحب بیٹھے، میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ سماعتیں لوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے گا پر محمد علیہ۔ عزیز محترم، اس کے جامع مخیم کیوں بنی وہ جامعہ؟ کہ امام حسین کی جب اصحاب نے کہا ظہر کا وقت ہے مولا ایک نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس وقت امام حسین نے وہاں جماعت لگائی، جو بھی جماعت تھی، لیکن ایک شخص صبح تو بڑے بڑے سردار، عرف عام میں انہیں سعید اور قیس، اصل نام آغا صاحب ان کا لے لیں گے، کہ سعید اور قیس جیسے بڑے سردار تھے جنہوں نے سارا سینے پہ جو ہے تیر کھا لیے، لیکن اب کون رہ گیا؟ تو اب ادھر دیکھا ادھر دیکھا، جس شخص نے فرمائش کی اس کا نام تھا حبیب ابن مظاہر، کہ مولا ہم آپ کے پیچھے ایک جماعت پڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب حبیب نے دیکھا دائیں اور بائیں کس کو بولے، تو اب حبیب اپنی تلوار لے کے امام حسین کے آگے کھڑے ہو گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حبیب، لوگ میری زیارت کے لیے ایک بار اور تمہاری زیارت کے لیے 2 بار آئیں گے۔ جب بھی آپ باب قبلہ سے گھستے ہیں سب سے پہلے حبیب کا روزہ، جب باب قبلہ سے نکلتے ہیں سب سے آخر میں بھی حبیب کا روزہ۔ عزیزان محترم، کیوں تو نے میرے نماز کی حفاظت کی؟ اس کا نام تھا جامع مخیم۔ اور اس کے فوراً ہی برابر میں، اس سے مشکل سے 30 قدم کے فاصلے پہ، 40 قدم کے ایک مقام تھا، اس کا نام تھا مقام علی اکبر۔ وہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان جناب علی اکبر کے منہ میں رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بالکل ایک دم دیوار با دیوار وہ جگہ تھی جو جنگی خیمہ بنایا گیا تھا، افتاس اس کا نام تھا۔ اس سے آگے جا کے مشکل سے 40 قدم بھی نہیں تھی، ایک اور تھی، اس کا نام تھا جامع حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ وہ جگہ وہ تھی جہاں حضرت حور کو امام حسین علیہ السلام نے پٹی باندھی تھی۔ تو عزیزان محترم، یہ مختصر سی کربلا کی تاریخ، ایک تاریخ، اور اس کے بعد تمام، پہلے یہ کربلا جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں صحن عقیلہ زینب سلام اللہ علیہ، یہاں سے لے کر اور حضرت عباس علیہ السلام کے حرم تک ہوا کرتا تھا۔ یہ کربلا، یہ مذہب آپ کو کسی نے کوئی تھالی میں رکھ کے نہیں دیا۔ اگر صرف حجاج بن یوسف کے دور کے آپ اگر اپنے مصائب پڑھ لیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ زوار حسین کس طرح آئے ہیں۔ ہم لوگ تو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے آ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس کربلا کے اوپر، کیونکہ مجھے ایک مختصر سی تاریخ کے اندر کہ پہلے یہاں تک کربلا تھی، ایک ایسا بھی وقت آیا ہے کہ جب ترک فوجیں چلی آ رہی تھیں، یہ باب توریج کہلاتا ہے۔ باب توریج، ادھر سے 3 راستے کربلا میں، آپ ایک باب قبلہ سے آئے، پیچھے باب بغداد، اس کے بعد اب یہ باب توریج۔ جو لوگ آئے ہیں 3 ہی راستے، اس کے علاوہ کربلا میں ہر جگہ سے اسے توریج کیوں کہتے ہیں؟ توریج کہتے ہیں کاٹتی ہوئی تلوار کو، وہ کاٹتی چلی جائے اور جا کے ایک نقطے پہ رک جائے، اس کو کہتے ہیں توریج۔ ہوا یہ، ترک فوجیں جب آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، بڑھتے بڑھتے کیا ہوا کہ یہاں کے لوگ گئے کہ بھئی یہ ترک فوجیں آ رہی ہیں کاٹ مار کرتی ہوئی، عثمانیین۔ ایک چیز یاد رکھیے گا،
یہ اٹومن امپائر جسے کہتے ہیں، اب یہ بات سے آ گئی ہے، تو عثمانی یہ جتنے بھی بادشاہ تھے نا، ایک بھی نہ حج کرنے گیا، ایک بھی نہ عمرہ کرنے گیا، اور ظلم یہ ہوا ہے شہید اول اور شہید ثالث، ان کو شہید ثانی جنہیں کہتے ہیں، گھروں سے نکالا گیا ہے، ایک کو لبنان سے اور ایک کو مدینے سے، بغیر جرم و خطا ان کی لاشوں کو جو ہے نا ٹانگا گیا ہے۔ ایسے آپ کو یہ دین نہیں ملا، یہ ایسے لوگ تھے جب آ رہے تھے کربلا کی طرف، اور یہ جب کربلا کی طرف آ رہے تھے تو آتے ہوئے انہوں نے کیا ہوا کہ یہاں کے خادموں نے کہا، یہاں کے لوگوں نے کہا کہ خادم سے جا کے ترک فوج آ رہی ہے، کچھ کرو سید۔ اس نے کہا ایسا کرو، چاروں طرف سے اس کے دروازے بند کر دو، چاروں طرف سے اس کے دروازے بند کر دو۔ وہ سمجھے کہ ٹھیک ہے، پہلے لوگ سیدھے سادے تھے، بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کی چابی لا کے مجھے دو، دے دی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا سید ہے، اس کے پاس کوئی فوج ہے، اس کے پاس کچھ لوگ ہیں جو یہ دفاع کرے گا کربلا کا۔ اس نے لے جا کے اپنی چابی لے جا کر رکھ دی مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے دروازے پہ، اور یہ جملہ کہا کہ مولا عباس تم جانو اور یہ امام حسین جانے، میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں میں ترک فوجوں کو روکوں۔ لوگوں نے سر پیٹ دیا، یہ کیا ہوا؟ اگر اس سے بہتر تھا ہم اس سید کے پاس ہی نہیں جاتے، خود ہی لڑ لیتے، جو بھی لڑتے اپنی جان تھی۔ یہ کیا کیا کہ یہ تو بالکل ہی جسے ہاتھ اٹھا لیے۔ لوگ ابھی پریشان تھے کہ اتنے میں کیا ہوا، ترک فوجیں آ گئی۔ وہاں جہاں حضرت عباس کا ایک بازو شہید ہوا ہے، وہاں سے ایک ان کا توپ کا گولہ آیا، توپ کا گولہ آیا، مولا عباس کے دروازے پہ لگا، اور اس کے بعد تلوار چلنا شروع ہوئی۔ یہاں سے 35 کلومیٹر تک ترک فوجیں کٹتی چلی گئی۔ جس مقام پہ جا کے تلوار رکی اسے کہتے ہیں توریج، اس کو کہتے ہیں توریج۔ اور اس علاقے کا، ان کا عراق کا جو پرائم منسٹر تھا ایک پرانا، نوری المالکی، اسی علاقے کا تھا۔ لیکن مجھے تاریخ ہے جسے کربلا آئی ہے، اور یہ مائک صحیح نہیں ہو رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ پیش خانی ہو جائے اسی تاریخ کربلا کے حوالے سے، کہ وہاں جا کے تلوار رک گئی، نام پڑا توریج۔ آج سے 350 سال پہلے ایک سید تھا، صبح کے وقت دوڑتا ہوا آتا تھا، دوڑنا شروع کرتا تھا۔ اچھا یاد رکھیں، کربلا تحیۃ الارض ہے۔ آپ نے ارادہ کیا ایک دن میں تو ایک دن میں پہنچ جائیں گے، آپ نے ارادہ کیا 50 دن میں تو 50 دن میں پہنچیں گے، جو آپ ارادہ کریں گے پہنچیں گے۔ آپ ایک دفعہ ارادہ تو کریں کربلا آنے کے لیے۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا آتا تھا، یہ میں نے ادھر بھی اس دن پڑھا تھا، لیکن آپ لوگوں کے لیے کہ وہ دوڑتا ہوا آتا تھا اور ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، لبیک یا حسین۔ سید تھا وہ، لبیک یا حسین کا یہ نعرہ اب ہر شیعہ کی زبان پہ دنیا میں۔ وہ 350 سال پہلے وہ دوڑتا ہوا، صرف اور کوئی ورڈ نہیں ہوتا تھا، لبیک یا حسین۔ تو وہ توریج کے راستے سے جب آتا تھا نا، تب بھی حضرت عباس کا روزہ پہلے پڑتا ہے۔ اور جب وہ دوڑتا ہوا آتا تھا تو اس دوران کیا ہوتا تھا، وہ اکیلا ہوتا تھا، تو حضرت عباس کے روزے میں نہیں جاتا تھا، وہ ادھر باب قبلہ امام حسین پہ آتا تھا۔ جیسے اس دن بھی کہا، دوبارہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ عراق میں 40 سے لے کے 9 محرم تک کا دستور ہے۔ 40 کے بعد جو سیکنڈ ڈے شروع ہوتا ہے، یعنی جسے کہنا چاہیے 21 صفر سے لے کے 9 محرم تک جو بھی قافلہ آتا ہے، پہلے حضرت عباس پھر امام حسین علیہ السلام کے روزے میں آتا ہے۔ لیکن 9 محرم کے بعد یعنی شب عاشور تمام ہو جاتی ہے، دوسرے دن عاشور شروع ہوتا ہے، اس دن یہ بدل جاتا ہے دستور، اور 40 تک کیا ہوتا ہے، سارے قافلے آئیں گے اب امام حسین کے باب قبلہ، اور وہاں سے جائیں گے حضرت عباس علیہ السلام کے۔ عزیزان محترم، اب پتہ نہیں مائک صحیح ہو یا نہ ہو، مجھے تو بہت، میں نے اب یہ لے لیا، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ خلاصہ آخری 2 جملوں میں بات ختم، اور پھر میں یہ رضوان زیدی صاحب کو دے دوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے جب وہ دوڑتا ہوا آتا ہے تو ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، لبیک یا حسین۔ اور جب باب قبلہ پہ پہنچ گیا تو اس نے نعرہ لگایا، ابد واللہ یا زہرا مانن سے حسین، اللہ کی قسم ہم امام حسین کے وفادار ہیں۔ یہ ایک بیعت کا جملہ ہے، اور اس کے بعد جب وہ امام حسین علیہ السلام کے روزے میں جاتا تھا تو کچھ نہیں، یہ جو باب حاجت ہے نا،
باب حاجت، اسے باب کرامہ بھی کہتے ہیں، باب حاجت سے نکلتا تھا۔ یہاں مردوں کو جب بھی کبھی موقع ملے 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے گا جا کے باب حاجت پہ، وہیں لکھا ہوا بڑا بڑا باب حاجات، تو اس کے اوپر وہاں سے یہ کہہ کے نکلتا تھا، اس نے کوئی اور حاجت نہیں مانتا تھا، اور یہی کہہ کے نکلتا تھا یا عباس جبل مائے اس کا لنا، اور مولا عباس کے روزے میں جا کے ایک ہی جملہ کہتا تھا یا سیدی انا الوداع۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ تب سے جاری و ساری ہے، بس ایک صلوات پڑھیں محمد